اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ طٰہٰ مکمل کی ہے، سورہ مریم، سورہ کہف۔ بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں بہت اچھے مضامین ہیں، انبیاء کے دلچسپ واقعات ہیں۔ سورہ مریم تو بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، نجاشی کے سامنے، جس پہ نجاشی ایمان لے آیا تھا۔ پہلے تو سورہ مریم سن کے وہ رویا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے دربار میں پادری بیٹھے ہوئے تھے سب روئے۔ کسی عیسائی کو اگر اسلام کی دعوت دینی ہو تو اسے سورہ مریم پڑھا دیں، ذرہ برابر بھی دل میں نرمی ہوگی تو اسلام قبول کر لے گا، اور اگر بہت ہی سخت دل ہوگا، مہر لگی ہوگی دل پر، پھر قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر باقی پیغمبر۔ عورتوں میں سب سے افضل خاتون وہ حضرت مریم ہیں، کیونکہ قرآن نے کسی عورت کا اتنے اہتمام سے، اتنی عزت اور اکرام کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا جتنا حضرت مریم کا تذکرہ کیا۔ ان پر وحی کا تذکرہ، ان کے بدن سے پیغمبر کو جنم دیا گیا، تو وہ تو انشاءاللہ پھر ہم کسی موقع پر بیان کریں گے، کچھ تھوڑا سا بیان ہو بھی گیا ہے۔ آج سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، وہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ مختصر لفظوں میں اللہ جامع انداز سے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تراویح کے بعد نیت یہ کرتا ہوں کہ بیان نہیں کروں گا، کیونکہ دماغ پہ اچھا خاصا بوجھ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس نیت سے روزانہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہوں کہ بیان کے بجائے گپ شپ کر لوں گا، بیٹھ کے کچھ باتیں کر لوں گا۔ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا پڑتا ہے، پھر انسان کام کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ سے اور اپنے نفس سے سیدھی بات کرو نا تو وہ انسان کا بچہ نہیں بنتا۔ اس کی ایک میں مثال دے دوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تہجد میں ایک دفعہ آنکھ کھلی تو سستی ہوئی، نماز پڑھنے میں سستی ہوئی، دل آمادہ نہیں ہوا، طبیعت بھی کچھ تھوڑی خراب تھی۔ اب بزرگ تھے، ناغہ نہیں کر سکتے تھے۔ بزرگ کا تو مطلب یہی ہوتا ہے نا، ورنہ ہم میں اور بزرگوں میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اب نفس کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، نہیں اٹھو۔ فرماتے ہیں میں نے نفس کو دھوکہ دینا شروع کیا۔ میں نے نفس سے کہا کہ ایسا کر، صرف اٹھ کے بیٹھ جا، دوبارہ سو جانا تھوڑی دیر میں، اور تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیٹا ہوا ہے نا بستر پہ، سستی ہو رہی ہے، جا کے وضو کرے گا، تہجد پڑھے گا، اتنا لمبا کام کون، چھوڑو سوتے رہو۔ تو بس میں تجھے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اٹھ کے بیٹھ جا، مزید کچھ نہیں کرنا، تجھے پھر دوبارہ سلا دوں گا۔ جھوٹ بول رہے اپنے آپ سے، الو بنا رہے ہیں نفس کو، ٹوپی کرا رہے ہیں، ٹوپی۔ نفس پھر آمادہ ہوتا ہے، چلو بیٹھنے میں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ کے دوبارہ لیٹ جائیں گے، تھوڑی سی انگڑائی لیں گے۔ اب جب بیٹھ گئے، نفس کہہ رہے دوبارہ لیٹ جا، تو نے وعدہ کیا تھا۔ نفس جو ہے نا، جب تھوڑا سا کام کرتا ہے نا، تھوڑی سی چستی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، پہلے والی سستی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں میں نے نفس سے کہا کہ بھائی ایسا کر، صرف وضو خانے تک جا کے واپس آ جا، نلکے کو ہاتھ لگا کے آ جا، کیا جا رہا ہے، جب اتنا بیٹھ ہی گیا ہے تو اٹھ کے پانی بھی تو لوگ پیتے ہیں نا۔ ایسے برغلا کے اس کو ٹوپیاں شوپیاں کرا کے، یہ ٹوپیوں کے الفاظ ان کے تو نہیں ہیں، یہ تو میں اب سادہ زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے، ایسے گئے ہیں نفس کو نلکے تک یا لوٹے تک جو بھی تھا،
اس کے بعد کہا چل وضو کر کے بستر پہ بیٹھ کے دعا مانگ لینا، خالی نماز نہیں پڑھنا، وضو کر کے واپس آ کے بستر پہ بیٹھ جانا۔ کہہ رہے ہیں وضو کر کے بھاگ کے مصلے پہ کھڑا ہو گیا نفس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ نفس نے تو کہا تھا نا، ورنہ وہ کہتا بھائی تو نے تو کہا تھا واپس بستر پہ، کہا ادھر مصلے پہ جا کے نیت باندھ لی۔ بس نیت باندھنا مشکل ہوتا ہے، جب نماز میں داخل ہو گیا پھر سستی ختم۔ تو ایسے اپنے آپ کو انسان کو تھوڑا بیوقوف بنانا پڑتا ہے۔ تو میں بھی روزانہ سوچتا ہوں کہ چھوڑو بیان کی چھٹی کرو، تو پھر اپنے نفس کو میں یوں کہتا ہوں بیٹھ کے ذرا گپ شپ کر لینا، تھوڑا سا حال احوال لوگوں کے اور خیریت سب، روزہ کیسا گزرا، تو پھر وہیں سے آہستہ آہستہ بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نسخہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پر عمل کر کے انسان بہت سارے کام کر لیتا ہے، بہت سارے کام، سستی دور ہو جاتی ہے اس سے۔ تو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کا محبت والا معاملہ ہوا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، وہ بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ تھوڑا سا میں اس پہ جو اس میں باتیں ہیں علمی وہ انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ وحل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے اس وقت نبوت نہیں تھی آپ کے پاس۔ مدین میں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں۔ کیوں چرائیں؟ کہ وہ جو بزرگ تھے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان میں سے ایک بیٹی کی آپ سے شادی کرا دوں گا بشرطے کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں، اگر 10 سال کر دیں تو آپ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاہدہ قبول کر لیا۔ کس لیے قبول کیا؟ تاکہ میری شادی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کتنی ٹف اور کتنی سخت شرط حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قبول کی، کس کے لیے؟ شادی ہو جائے۔ اس سے شادی کی نعمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نکاح کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیغمبر بڑی بڑی شرطیں قبول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اس وقت نبی نہیں تھے، نبوت نہیں ملی تھی، تو وہاں سے پھر جب یہ معاہدہ پورا کیا تو اپنی زوجہ کو لے کے واپس اپنے ملک آ رہے ہیں مصر۔ فرعون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا۔ وہ غلطی سے قتل ایسے ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح نکلے، دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے نا، فرعون کے محل میں ہی پلے تھے، وہ تو میں دوبارہ اس واقعے کی طرف نہیں جاتا ورنہ بہت وقت زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے صندوق میں ڈال دیا ان کو بچانے کے لیے، پھر صندوق آیا فرعون کے دربار میں، حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، تو ہوتے ہوتے پھر موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ہی فرعون کے دربار میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے۔ اب فرعون کو ہر وقت کھٹکا تو لگا رہتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا شخص ہے، اور دشمنی تو تھی، دوست تو تھا، بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہو تو میں کوئی سزا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا خطا ہوئی؟ ایک دن شہر میں نکلے، دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا آدمی جھگڑا کر رہا ہے فرعون کی قوم کے ساتھ، قبطی کے ساتھ، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون ہی ظالم ہے کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے، تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی مدد کے لیے، اپنی قوم کے آدمی کی مدد کے لیے اس کے پاس گئے اور قبطی کو کھینچ کے ایک مکہ مارا۔ اب یہاں سے علمی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی قوم کی مدد کرنا، اگر وہ مظلوم ہے تو یہ قوم پرستی نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اپنی قوم کی مدد کرنا یہ قوم پرستی نہیں ہے، ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دینا یہ قوم پرستی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ کو پتا ہے کہ غلطی مہاجر کی ہے، پٹھان کی نہیں ہے، لیکن آپ سائڈ کس کی لے رہے ہیں؟ مہاجر کی، اس لیے کہ آپ مہاجر ہیں، یہ قوم پرستی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ غلطی پٹھان کی ہے، مگر آپ پٹھان کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کیا ہے؟ پٹھان ہیں، یہ کیا ہے؟ قوم پرستی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ غلطی دوسری قوم والے کی ہے، میری قوم کے نہیں ہے، پھر آپ قومیت کے جوش میں اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قلوب کو نا، میں جب انڈیا سے کسی کا فون آتا ہے نا، انڈیا سے، ہندوستان سے، میں پوچھتا ہوں کہاں سے، وہ کہتا ہے نا سہارنپور، تو ایک خوشی سی ہوتی ہے دل میں، خوشی سی ہوتی ہے کہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے۔ تو اور اگر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان بھی ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ بھائی پورے نسب مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر ان کا لب و لہجہ بھی بالکل ہمارے باپ دادا جیسا ہوتا ہے. وہ جو اردو بولتے ہیں نا تو بالکل ہمیں اپنے والد اور دادا پردادا وغیرہ کی اردو کی لک آتا ہے اس کے اندر, تو وہ اور تھوڑا سا مزہ آتا ہے. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اسی طرح کوئی پنجاب سے ہوگا, وہ جب کسی دوسرے ملک میں جائے گا اسے پتہ چلے گا بھائی یہ بھی پنجاب سے ہے اور اسی علاقے کا ہے, تو ایک خوشی سے ہوتی ہے. یہ فطرت ہے, یہ قوم پرستی نہیں کہلاتی, یہ چیز عصبیت نہیں کہلاتی. عصبیت یہ ہے کہ آپ ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دیں, یہ غلط ہے, اس کو اسلام حرام کہتا ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ دوسری قوم کی فضیلت کو تسلیم نہ کریں اور اپنی قوم کی برائیوں کو بھی اچھا کہیں. آج کل یہ ہوتا ہے دوسری قوم میں جو خوبیاں ہیں وہ بھی برائیاں, اور اپنی قوم میں جو برائیاں ہیں وہ بھی خوبیاں, یہ بھی غلط ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی مدد کے آدمی کے لیے ان کے پاس گئے. قبطی کو مکہ اس لیے مارا تاکہ جھگڑا, یعنی دونوں گتھم گتھا ہو رہے ہیں نا, تو الگ ہو جائیں. مقصد اس سے انتقام لینا نہیں تھا, لڑائی چھڑوانا تھی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب دو بندے لڑ رہے ہوں اور نہ چھوڑ رہے ہوں نا, تو دونوں کو رکھ رکھ کے مکہ لگائیں آپ کھینچ کے, چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, شرافت سے نہیں چھوڑیں گے, ایک اس کو لگائیں اور ایک اس کو لگائیں, پھر لڑائی چھوڑیں گے آپس میں. اور یہ بھی پتا چلا تیسری بات کہ جب دو بندے لڑ رہے ہوں تو کنی کترا کے گزر نہیں جانا چاہیے, ان کی لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کیا ہوتا ہے, دو آدمی لڑ رہے ہیں اور یہاں سے مسلمان گزر جاتا ہے, بولے میرا مسئلہ تھوڑی ہے, میرا کیس تھوڑی ہے, لڑنے دو. بھائی انسان ہو تم, جیسے کوئی سڑک پہ تڑپ رہا ہو اس سے کنی کترا کے گزر جاتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ سے ٹانگ ٹوٹ گئی, میرا کیا لینا, یہ غلط ہے. بیائی نہیں, اسی طرح دو مسلمان لڑ رہے ہیں بس میں یہ کہیں بھی ان میں چھڑوانے کی کوشش کرو. تو یہ اچھی بات ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو لوگوں میں لڑائی کو ختم کروائے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, بہت بڑا اجر ہم دیں گے. قیامت کے دن اللہ بہت سارا اجر دیں گے, بولیں گے تو نے اس دن فلاں دو آدمیوں کو پڈا ختم کروایا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑا ختم کروانے کے لیے قبطی کو ایک لگایا مکہ. نیت صرف یہ تھی کہ ذرا ایک لگے گا پنچ اس کے, تھوڑا سا ادھر ہو جائے گا. لیکن وہ مکہ معمولی مکہ نہیں تھا, وہ کس کا مکہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. تمام پیغمبر صحت مند ہوتے ہیں, بیمار نہیں ہوتے, جاندار ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں. اللہ پیغمبروں کو خوبصورت, طاقتور, صحت مند اس لیے بناتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت اٹریکٹیو ہو, لوگ ان کی طرف کھینچیں, پھر ان سے دین سیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے یہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے تھے اس لیے مجھے ان کی مجلس میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا. یہ بھی عذر اللہ تعالیٰ کہ یہاں نہیں چلے گا. اللہ کہیں گے میں نے پیغمبروں کی شخصیتوں کو اتنا پرکشش بنایا کہ تم اگر دین سیکھنے نہیں جاتے ویسے ہی ان کی زیارت کے لیے چلے جاتے. ان کی تو زیارت میں لذت اور اللہ نے جو ایک لطف رکھا ہے. تو بہت ہی بدبخت ہوتے تھے وہ لوگ جو پیغمبروں سے نفرت کرتے تھے. پیغمبروں کے اخلاق بڑے شائستہ, ادب و آداب, اور ان کے جو ہے نا جسم میں جسمانی کوئی بیماری نہیں ہوتی. یہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. میں دلائل نہیں دینا چاہتا زیادہ, ایک صرف دلیل دوں گا. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے حیا والے, شرم والے, بہت دور جا کے غسل کرتے تھے. اس زمانے میں یہ گھروں میں غسل خانوں کا رواج نہیں تھا, برہنہ ہو کے غسل کرنا پڑتا تھا. اب جو جس کی طبیعت میں شرم ہوتی ہے نا وہ اب دوسروں کے سامنے اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا, لنگوٹی پہن کے بھی نہاتے ہوئے شرم آتی ہے اس میں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرم کرنا کس کی سنت ہے؟ پیغمبروں کی. اور اللہ کے نافرمان بے شرمے ہوتے ہیں, چڈی پہن کے کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب انگلینڈ میں گئے ایک فیملی میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے, انگلینڈ ہی کے تھے وہ بتا رہے تھے مجھے کہ میں نیا انگلینڈ گیا تھا تو میں نے کہا کہ وہاں کوئی فیملی ہے بچی کے رشتے کے لیے بات چلی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں, لڑکے سے مل رہے ہیں جو آپ کا ہونے والا داماد ہے, پہلے ایک میٹنگ اس سے ہو جائے اس کے بعد پھر آگے بات چلے گی. کہتے ہیں میں جب ان کے گھر جا کے بیٹھا تو انہوں نے کہا بچہ ہمارا والی بال کھیل رہا ہے, ابھی آ رہا ہے تھوڑی دیر میں. تھوڑی دیر میں وہ والی بال کھیلتا کھیلتا ویسے ہی آ گیا چڈی پہن کے. سسر صاحب متوقع سسر سے ملنے آیا, کیا پہن کے؟ چڈی پہن. ایسے ہی آگے بیٹھ گئے, جی ایکچولی یہ براڈ مائنڈیڈ لوگ, ہم چپل پجامہ شلوار, یہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے, خلاصہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سسر صاحب حیران, یار پاکستان میں تو اگر کوئی رشتے کے لیے آتا ہے تو وہ داماد وہ تو سروس اسٹیشن سے دھلائی کروا کے آتا ہے پہلے,
ڈیٹول سے نہائے گا, پیٹرول چھڑک کے آگ لگائے گا تاکہ سارے جراثیم ختم ہو جائیں. اس نیٹ کلین بن کے, بھائی رشتے والے آئے ہیں, کتنی تمیز ادب کے ساتھ بیٹھے گا. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں یہ پاکستان کا کلچر ہے, یہ تنگ والا کلچر, یعنی تنگ نظری. ہم تو یہی ہیں, براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, بھائی یہی چڈے میں یہی ہے آپ کے سامنے. انہوں نے کہا ہٹا بے مجھے نہیں چاہیے. انسان کا بچہ, اس کو اتنی تمیز تو ہو کہ سسرال میں کیسے جانا ہے, کل ملنے آئے گا اسی طرح آ جائے گا. تو حیا جو ہے نا, حیا, شرم, غیر مسلموں نے تو ان کے ہاں تو اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. ہمارے ہاں تھوڑی بہت حیا خواتین میں رہ گئی ہے, مردوں میں آہستہ آہستہ ختم, اور ظاہر ہے پھر خواتین میں بھی ختم ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں حیا تھی, اس لیے غسل کے لیے بہت دور جاتے تھے تاکہ کسی کی نظر میرے جسم پہ نہ پڑے. حالانکہ خوبصورت جسم تھا. آج کسی کا جسم خوبصورت ہو وہ تو قمیضیں اتار کے اپنی جو ہے نا وہ کٹس دکھاتا ہے دنیا کو. اب بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق, بدگمانی کرتے تھے جلدی. وہ کہنے لگے ہم تو سب کے سامنے نہا لیتے ہیں, یہ ہمارے پیغمبر اتنی دور جا کے نہاتے ہیں. معاذ اللہ, نقل کفر, بڑے نالائق لوگ تھے بنی اسرائیل. بڑا ستایا انہوں نے اپنے پیغمبر کو. تو ایسی باتیں کرنے لگے کہ ان کے جسم میں برس کی بیماری ہے, یہ چھپاتے ہیں ہم سے. جس آدمی کی طبیعت میں بدگمانی ہونا, وہ آپ کے اچھے عمل کا مطلب بھی غلط لیتا ہے, وہ اچھے عمل کا مطلب بھی غلط لیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دور جا کے نہاتے. اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام تو یہ کریں گے نہیں کہ قمیض اتار کے دکھا دیں بھائی دیکھو میرے جسم پہ کوئی نشان نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں تو شرم تھی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے غصہ بہت آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اے ایمان والو, پیغمبر کو کبھی اذیت نہ دو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے اذیت دی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر دیا, بتا دیا کہ ان میں یہ بیماری نہیں ہے. کیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دور نہانے کے لیے گئے. سطر تو ظاہر ہے ڈھانپا ہوا تھا لیکن باقی جسم کھلا ہوا تھا. تو وہ کپڑے اپنے رکھے اتار کے پتھر پہ, غسل کے لیے نہر میں گئے, پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. یہ اللہ کی طرف سے تھا. اب جب وہ پتھر, حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے پیچھے اور پتھر آگے آگے, وہ قوم میں گیا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم دیکھا کہ اتنا خوبصورت جسم تو ہماری قوم میں کسی کا بھی نہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑے پہن کے پتھر کو اتنی لاٹھیاں ماری کہ اگر وہ کسی انسان کو لگتی تو مر جاتا وہ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جلالی بہت تھے. تو اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کیا. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے جسم میں کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھو یہ صرف پیغمبر کی خصوصیت ہے, ولی اللہ کی یہ خصوصیت نہیں ہے. کوئی بہت اللہ والا ہو بدصورت ہو سکتا ہے, جسمانی عیب ہو سکتا ہے. اس لیے بزرگوں کے بارے میں شکلیں دیکھ کے فیصلہ نہ کیا کریں کہ ان کی چونکہ شکل اچھی نہیں ہے لہذا مجھے یہ بزرگ نہیں لگ رہے. غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح کسی بزرگ میں کوئی بیماری ہو, جسمانی عیب ہے, کوئی بات نہیں, اللہ والوں کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے بزرگوں کے لیے یہ خاصیت نہیں, صرف پیغمبروں کی خاصیت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو لگایا مکہ تو وہ قبطی کلٹی, وہ مری گیا. اتنی طاقت تھی نا مکے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, فرمایا کہ یہ تو شیطان کا ایک کام ہو گیا, شیطان نے کروا دیا مجھ سے. اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے کہ وہ جان کر نہیں کیا تھا. ربی انی ظلمت نفسی, اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے معاف کر دیا. اب دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ دوپہر کا وقت تھا, سب سو رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوپہر کو سونا انسان کی فطرت ہے. دوپہر کو کھانے کے بعد سو جایا کریں تھوڑی دیر. اب موسیٰ علیہ السلام اگلے دن پھر دوپہر کے وقت نکلے, دیکھا یہی قوم کا آدمی پھر کسی سے پھڈا کر رہا ہے, قبطی سے, فرعون کے کسی آدمی سے. ابھی بھی حضرت موسیٰ کا ارادہ یہ تھا لڑائی چھڑوانا, مقصد اپنی قوم کے آدمی کو مارنا نہیں تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اپنی قوم کے آدمی کو ذرا تنبیہ بھی تو کروں کہ تو روزانہ پھڈے کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو پھڈے باز آدمی ہے, روزانہ جھگڑے کرتا ہے. اور یہ کہہ کے قریب آئے تو وہ بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا نا وہ ڈر گیا.
یہ بات تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھی کہ گزشتہ کل جو قتل ہوا تھا وہ میرے ہاتھ ہوا تھا، اور کس کو معلوم تھا؟ بنی اسرائیل کے اس آدمی کو، باقی کسی کو پتا نہیں تھا، سب تفتیش میں تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب بڑے نہ آگے لڑائی چھڑوانے کے لیے، تو یہ بنی اسرائیلی سمجھا شاید مجھے اب اس دفعہ تھپڑ مارنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ اب اس کو ڈر ہوا کہ کہیں میرے تماچا لگا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا، میرا بھی انا للہ ہو جائے گا۔ یہ فوراً چیخا، اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے فرعون کے آدمی کو قتل کیا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ راز فاش ہو گیا۔ اچھا، کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ کے ہاتھوں ہوا، اپنی قوم کے آدمی نے مروا دیا، اپنی قوم کے آدمی نے نقصان میں ڈال دیا۔ تو اب فوراً یہ بات فرعون کے دربار میں پہنچی، فرعون نے اسمبلی بلائی، اپنی اجلاس ہوا، بھائی قتل کر دو موسیٰ کو۔ وہ تو ویسے ہی چکر میں پڑا رہتا تھا۔ فرعون کے دربار ہی میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میں تیرا خیرخواہ ہوں، تو یہ ملک چھوڑ کے نکل جا، ورنہ یہ تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، جاؤں کہاں، مجھے تو راستے بھی معلوم نہیں۔ بہرحال مدین کی طرف رخ کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے سیدھے راستے تک پہنچا دے، کسی منزل تک پہنچا دے۔ ایسے ہی پیدل سفر کیا جنگلوں کا، پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے دن سفر کرتے کرتے کرتے، کچھ توشہ ساتھ لیا ہوگا، فرعون کے ڈر سے نکلے اور مدین پہنچے۔ جب مدین پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا کہ کنویں پر، ظاہر ہے جب بھی کوئی مسافر ہوتا ہے نا، سب سے پہلے پانی کی جگہ پہ جاتا ہے، وہ پانی کی جگہ پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کسی کنویں پہ پہنچے، دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور دو نوجوان لڑکیاں بچیاں وہ دور کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بچیوں پہ ترس آیا کہ ان کا نمبر تو بہت دیر سے آئے گا، مردوں کی بھیڑ ہے۔ تو حضرت موسیٰ ان بچیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم یہاں اتنی دیر سے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مردوں کے مجمع میں گھس نہیں سکتے۔ دیکھو وہ کتنی نیک پاک دامن حیا والی خواتین تھیں جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت میں یہ حیا کہ وہ مردوں کی بھیڑ میں نہ گھسے، بے شک دیر ہو جائے اس کو۔ کھڑی کھڑی تھک گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کافی دیر سے ہی منظر دیکھ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ کو ترس آیا، کیونکہ نیک تھے نا، نیک آدمی کو ہی ترس آتا ہے، ورنہ وہ تو سارے مسٹنڈے جو ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے تھے نا، یہ خواتین ہیں، چلو ان کو ہم پہلے بھرنے دیں، نہ وہ بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا احترام کرنا چاہیے، ان کو پہل کر بل جمع کرانے میں یا ان چیزوں میں، بھائی محترمہ پہلے آپ خاتون ہیں، آپ کمزور ہیں، تھک جائیں گے، آپ پہلے۔ لیکن آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بل جمع کرانے میں لوگ مسٹنڈے بن کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، خواتین کو بھیجتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی کیس ہے پھر نہیں کریں، بولیں آپ جائیں گھر اپنے میاں کو بھیجیں، بھائی کو بھیجیں۔ تو اب پتہ تو چلتا نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، مجبوراً اکرام کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان دونوں بچیوں کے پاس آئے، لڑکیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے ما خطبکما، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں ہم گھس نہیں سکتے، جب تک یہ مجمع چھٹے گا نہیں ہم جائیں گے نہیں۔ اور دوسرے سوال کا بھی جواب دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے مرد کہاں ہیں، گھر کے باہر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ مردوں کے۔ یہ سوال حضرت موسیٰ نے پوچھا نہیں، لیکن وہ سمجھ گئیں کہ بھئی اگر ہم نے نہیں بتایا تو یہ بدگمان ہوں گے کہ کیسی نالائق بچیاں ہیں، کیسا نالائق گھرانہ ہے کہ مرد گھر میں اور عورتیں گھر سے باہر۔ تو فوراً کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، گھر میں صرف ایک بوڑھا باپ ہے ہمارا، وہ بیچارہ یہ محنت والے کام نہیں کر سکتا، مجبوری ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ سبق دیتا ہے۔ قرآن یہ واقعہ ان کے بھی الفاظ کیوں نقل کر رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ شریف خاندان میں خواتین گھروں میں رہتی ہیں اور گھر کے باہر کے کام کون کرتا ہے بھائی؟ مرد کرتے ہیں۔ خواتین گھر کے اندر کے کام کرتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر جا کے بیل بجائیں، خواتین آئیں گی دروازہ کھولنے، مرد مسٹنڈوں کی طرح پڑا ہوا ہوگا، ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ، بہنیں آ کے دروازہ کھول رہی ہیں، بیگم جا فون بجائیں، بیگم فون ریسیو کریں گی۔ مرد کو اتنی توفیق نہیں کہ اٹھ کے میں فون پوستی، سمجھتے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں کام کیا کرو بھائی، محنت کیا کرو، ان کو بٹھاؤ گھر میں۔ تو وہ کہنے لگی ہمارے باپ بوڑھے، ہم ان کو لا نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے ڈول لیا اور ایسے جاگے نکالا ہے نا،
وہ لوگ نکال رہے تھے کھینچ کھینچ کے نا، اون آوازیں آ رہی تھی ان کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ہاتھ سے دونوں ڈول لیے گئے اور ایسے کر کے نکالا اور لا کے پکڑا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنا تھی. نیت یہ نہیں تھی کہ میں مسافر ہوں تو اب یہ کچھ مجھے ہدیہ دیں، اس کا نذرانہ دیں. لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اس خدمت کے بعد ایک خیال آیا. خیال یہ آیا کہ میں نے تو ان کی خدمت کر دی اللہ کے لیے، لیکن شاید یہ جب گھر جائیں ان کے دل میں کچھ خیال آئے اور میرے دال پانی اور کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر دیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ میں تو مسافر ہوں، مجھے کیا پتا ہوٹل کدھر ہے، جانا کدھر ہے، کھانا کدھر ہے، کچھ بھی نہیں پتا. ایک آدمی جو اپنے ملک سے نکل کے آیا اس کو کیا پتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی کی خدمت لالچ کی نیت سے کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن خدمت کے بعد اگر دل میں خیال پیدا ہو جائے تو یہ خیال برا نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جب یہ خیال آیا کہ شاید اللہ کوئی انتظام کر دے، تو فوراً اللہ سے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں ان مخلوق کی طرف تو نظر نہیں کرتا، ان کی خدمت تو میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کی ہے، لیکن اگر کوئی تو اپنی طرف سے کوئی خیر کا میرے لیے انتظام کر رہا ہے، چاہے براہ راست کر رہا ہے یا ان کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو میں تیرا محتاج ہوں، تجھ سے مستغنی نہیں. تو پتہ کیا چلا کیسا کلام ہے یہ نبوت کا، کیسا کلام، ایک ایک لفظ سونے سے لکھنے کے قابل ہے، خدا کی قسم. یعنی دل میں جب خیال آیا نا تو اب مخلوق کی طرف توجہ جا رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں اللہ ان لوگوں سے تو امید نہیں ہے مگر تجھ سے امید ہے، اور اس کا میں محتاج ہوں. اگر تو کچھ کر رہا ہے میرے لیے، ان کے دل میں ڈال رہا ہے میری خدمت کا جذبہ، تو تیرا بہرحال میں محتاج ہوں. اللہ کے تو ہم محتاج ہیں نا سارے. ان سے نہیں مانگ رہے کہ اب گھر جا کے نا ذرا تھوڑا سا میرا خیال کرنا، میں مسافر آدمی ہوں، ابا سے کہنا کہ تھوڑا سا چائے پانی کا انتظام ہو جائے. ایسا نہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تو خدمت تیرے رضا کے لیے کی، لیکن اب خدمت کے بعد ہوتا کیا ہے عام طور پر دوسرا بھی تو تھوڑا سا خیال کرتا ہے نا، پوچھتا ہے بھائی کہاں سے آئے، کیسے آئے. تو اے اللہ اگر تو ان کے دل میں ڈالنا چاہے تو میں تیرا بہرحال محتاج ہوں، تجھ سے مستغنی نہیں. اللہ نے دعا قبول کی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ بھی تیرا بہترین نظام کرتے ہیں ہم، صحیح ہے نا. وہ دونوں بچیاں جب گھر گئیں تو چونکہ اچھے خاندان کی تھیں، اچھے خاندان کے ساتھ جب آپ احسان کرو تو وہ بھی آپ کو اس کا بدلہ چکاتے ہیں. نیچ اور گھٹیا لوگوں کے ساتھ جب آپ احسان کرتے ہو تو وہ احسان فراموش ہوتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون تھا، کس نے پانی پلایا، کون تھا باڑ میں جائے، ایسی کی نیت ہی صحیح نہیں ہوگی. صحیح ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں، نیت ہی صحیح نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی دیر بعد ایک بچی آئی، لڑکی آئی. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان میں سے ایک لڑکی آئی اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. دیکھو ایک ایک لفظ قرآن بیان کر رہا ہے. یہاں جہاں بھی عورت کی اچھی خاصیت کی چیز تھی قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. حالانکہ وہ کیسے چل رہی تھی اس کا اس اصل واقعے سے کیا تعلق ہے؟ بھئی جیسے بھی چل رہی تھی. اصل مقصد تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے بلا لیا، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو پانی پلایا، خدمت کی، والد آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. خاندانی والد تھے. لوگ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام تھے، مگر یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. صحیح آدمی تھے، خاندانی تھے نا، کہ بھئی جس نے خدمت کی ہے تھوڑا سا ہم اس کو پیسے ویسے دیں گے. نیت تو پیسے دینے کی تھی اور کچھ نیت نہیں تھی، لیکن اللہ کا انتظام، اللہ کا ارادہ آگے اور بہت کچھ کرنے کا تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے گئے. اب جب وہ گئی ہیں، وہ بچیاں لے کے ان کو اپنے والد کے پاس ملایا تو والد صاحب نے پھر پوچھا کہ بھئی یہ اجرت ہے آپ کی اور بتاؤ کیسے آنا. وہ حضرت موسیٰ نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا. والد صاحب سمجھ گئے بھئی یہ تو بالکل بے روزگار ہیں اور ان کا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن کیا ہوا، بچیوں نے گواہی دی. دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابت استاجرہ، ابا ہم بکریاں چراتے ہیں لڑکیاں ہو کر بہترین ملازم ہے، اس کو آپ گھر میں بکریاں چرانے کے لیے رکھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملازم میں دو صفات ہوتی ہیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین. کسی کو بھی گھر میں ملازمت کے لیے رکھا جائے، کام پہ رکھا جائے، اس میں دو باتیں ہونی چاہیے. ایک طاقتور ہونا چاہیے، نمبر دو امانتدار دیانتدار ہونا چاہیے. اس میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں. کیسی ہوشیار بچیاں تھیں، انہوں نے 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا. طاقت کا اندازہ تو ایسے لگایا ڈول کھینچنے سے، اور امانت کا اندازہ کیسے لگایا
پورے راستے میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان بچیوں سے کہا کہ آپ میرے پیچھے آؤ اور مجھے راستہ بتاؤ، تاکہ ان بچیوں کے جسم پہ خام خامے نظر نہ پڑے. تو اندازہ لگا لیا کہ بندہ شریف ہے. اور ظاہر ہے ملازمت کے لیے دو ہی صفتیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ کا ملازم کمزور ہے، کام نہیں کرے گا، تھوڑی دیر کام کرے گا، اس کے بعد کہے گا سر میرا بی پی لو ہو رہا ہے بہت زیادہ، گلوکوز کی ایک بوتل مل جائے گی مجھے. آپ کہیں گے یار میں تجھے گلوکوز پلاؤں سارا دن. ظاہر ہے مزدوری والے کام کے لیے کیا چاہیے. ایک دفعہ سعودی عرب میں ایک ویکینسی آئی، مزدور چاہیے تھے ایک شیخ کو. اس نے بہت سارے مزدور بلائے اور کہا سب کا آج انٹرویو ہے. مختصر کر رہا ہوں. وہ آئے، سب کو بٹھایا، اس نے کہا کہ آج سب کا انٹرویو ہوگا، اور کہا کہ دعوت لگا دی کہ بھائی سب کھانا کھاؤ، کھانے کے بعد انٹرویو ہوگا. سب نے کھانا کھایا، کھانا کھایا، کوئی پیٹ بھر گیا، بھر گیا. ایک پٹھان تھا وہ ختم ہی نہیں کر رہا. اس نے کہا ابھی تو میری داڑھ بھی گیلی نہیں ہوئی ہے. پھر کھایا، اور تسلی کے ساتھ کھایا. جب کھایا نا تو شیخ صاحب نے باقی سب کو بھگا دیا، اس پٹھان کو رکھ لیا. باقیوں نے بولا انٹرویو کہا یہی انٹرویو ہے، میں نے یہ بلایا تھا کہ دیکھتا ہوں کھاتا کون ہے. جو کھا نہیں سکتا وہ کام کہاں سے کرے گا. اس کی خوراک نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا یہ طاقتور آدمی ہے، اس سے سخت محنت مشقت کے کام لوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا. تم کھا تو سکتے نہیں ہو، وزن کہاں سے اٹھاؤ گے. بچوں کی خوراکیں دیکھی ہیں آج کل، ایک پیس صبح بریڈ میں جیم کے ساتھ، اس میں اگر مکھن تھوڑا زیادہ ہو گیا تو جلاب لگ جاتے ہیں ان کو. یہ تو حالات ہے بچوں کے. تو بچوں کی خوراکیں روٹیاں رکھیں تاکہ کھائیں، پراٹھے کھائیں. وہ دو دو تین دن پر ہم لوگ الحمدللہ بچپن میں دو دو تین دن پراٹھے کھا کے اسکول جایا کرتے تھے. تو یہ چھوڑ دیں ڈبل روٹیاں کہ ٹوپی ڈرامے، بچہ ایسے پسپسا بن جاتا ہے، اس سے کسی کام کا نہیں رہتا. خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا؟ طاقتور ہے اور امانت دار. امانت دار اس لیے کہ اگر صرف طاقتور ہوگا نا تو بھی نہیں. امانت دار دیانت داری سے کام پورا کرے گا پھر تنخواہ لے گا. ورنہ کیا ہے، تنخواہ لے لیں تو آ جائے گا سر پہلی تاریخ ہو گئی ہے، اور کام میں کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارتا رہے گا، بکریاں غائب کرتا رہے گا. یہ جو چرواہے ہوتے ہیں نا، یہ بعض دفعہ بکریاں بیچ باچ کے کہتے ہیں وہ بکری گم گئی مولوی صاحب آپ کی، تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھو، یہ بس آخری بات کر کے اپنی بیان کو میں ختم کرتا ہوں، پھر یہ واقعہ انشاءاللہ باقی کل بیان کروں گا. اب دیکھو ان دونوں بیٹیوں، ان لڑکیوں کے جو والد کی سلیکشن دیکھیں. ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے ہوتا ہے. ہر شریف آدمی، ہر ذمہ دار آدمی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے؟ رخصت کرنا ہے. اس کے لیے مجھے کوئی آدمی چاہیے، نیک ہو، صحت مند ہو. داماد کی سلیکشن بچیوں نے نہیں کہا. یہ کام کس کا ہے؟ باپ کا. آج بچیاں چاہتی ہیں مگر باپ نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے پہلے یہ کر لو، پھر وہ کر لو، پھر 25 26 27 28 30 سال عمریں ہو جاتی ہیں، شادی کا خیال نہیں آتا. تو نیک والد کی یہ خاصیت ہے کہ جیسے ہی بچی بالغ ہو گئی، اسے اگر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو وہ اس کا انتظار نہیں کرتا کہ وہاں سے رشتہ آئے گا، بلکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ خود اس پہ پیش کر دیتا ہے، کیونکہ جہاں اس کی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے. تو ان والد نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی داماد میں بھی تو یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ اگر ملازم میں دو چیزیں ہیں تو داماد میں تو دو صفات ہونی چاہیے. ایک طاقتور ہونا چاہیے، دوسرا شریف ہونا چاہیے. جبکہ ہمارے ہاں ایسا حساب کتاب، یہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ داماد کے سلیکشن میں دو چیزیں دیکھیں. صحت اچھی ہو، ایسا نہیں کہ کھانس رہا ہے، کیونکہ بیوی کو سنبھالنا یہ صحت کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج کل کی بیویوں کو خاص طور پہ تھوڑا سا بھی اعصاب کمزور ہے، بیوی نے کچھ کہا یہ ڈپریشن کا مریض، یہ کانپ رہا ہے بیٹھ کے. ٹھیک ہے، میرے پاس تو پتہ نہیں بیویوں کے ستائے ہوئے لوگ آتے رہتے ہیں نا. آج ایک صاحب آئے، ان کی بیگم بھاگ گئی ہے بیچارے. وہ آپ لوگ جانتے نہیں، وہ بھی نہیں جانتے، وہ انون ہے. میں بھی اب ان کو نہیں جانتا، مجھے بھی شکل یاد نہیں. بیچاروں کو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. وہ باتیں کر رہے ہیں حضرت وہ اصل میں ایسا ہو گیا تھا. میں نے کہا بھاگ گئی تو بھاڑ میں جا، لعنت بھیجو یار، کہیں اور شادی کرو. نہیں ایکچولی یہ، میں نے کہا جو آپ کے بات کا اسٹائل ہے نا، اس سے لگ رہا ہے دوسری بھی بھاگ جائے گی. جو آپ کی بات چیت کا اسٹائل ہے نا، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اگر ایک اور شادی کی تو وہ دوسری بھی بھاگ جائے گی، کیونکہ وہ دیکھے گی یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کیا ہے، کمزور ہے. میں نے کہا بیوی پہ کنٹرول کرنے کے لیے تو تھوڑا سا
وجاہت چاہیے, تھوڑا سا آدمی کو دکھانا پڑتا ہے میں ہوں, میں شوہر میں ہوں. پھر وہ تھوڑا سا روب میں آئی تو وہ میں نا اصل میں نے ایسا کیا تھا, وہ نا ایک دن میں نے بولا تھا, وہ میرے کو بولا تھا, میں نے ایک دن اس کو ڈانٹا, اس نے میرے کو بیلن کھینچ کے مارا. ایسی مثال دے رہا ہوں, یعنی ضروری نہیں کہ بیلن ہی مارا. میں نے کہا پھر آپ نے کہا میں تو تل ملا گیا. تو بھائی بس تو تل ملا ہے ہی, خالی بیلن تجھے سر پہ پھوڑ دیا, تو صرف تل ملا رہا ہے بیٹھا ہوا. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, داماد کے لیے دو کیا چیزیں ہونی چاہیے, ایک طاقتور, نمبر 2 شریف. دولت کا ذکر نہیں کر رہا. ہم نہ صحت دیکھتے ہیں نہ شرافت دیکھتے ہیں, ہم پیسہ دیکھتے ہیں. پیسہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پیسہ دیکھتے ہیں. جس کی صحت نہیں ہے نا, جتنا مرضی پیسہ ہو, وہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لے کے چلنا. تو صحت دیکھا کریں, اور دوسری چیز طاقت. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شرافت اور صحت ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, غربت میں بھی شادی کر دو, میں نکاح کے بعد اپنے فضل سے غنی کر دوں گا, ہاتھ میں برکت دے دوں گا, بیوی کی برکت سے گھر میں روزی آنا شروع ہو جائے گی. باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحت کے لیے آپ کسی جم خانے جائیں اور وہاں سے کسی ٹارزن کو تلاش کر کے لائیں. صحت کا مطلب کوئی خدا نخواستہ بڑی بیماری نہ ہو, کوئی ٹی بی ہے, کوئی بہت زیادہ کمزور ہے, بالکل نحیف سا, کیونکہ مرد ہے ذمہ دار, اس نے گھر کو سنبھالنا ہے. تو سنبھالنے کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا حوصلہ, اعصابی قوت چاہیے ہوتی ہے انسان میں, ورنہ وہ سنبھال نہیں سکتا, خود اس کو سنبھالنا پڑتا ہے پھر. اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند بنا کے رکھے اور بیماریوں سے, پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ان کے والد نے کیا کہا کہ بھئی یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ملازم ہونا چاہیے, تو یہی 2 صفات کس میں ہونی چاہیے, داماد میں, صحت بھی ہو اور دیانتداری بھی. فوراً کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. دونوں بچیاں موجود ہیں وہاں, بچیوں نے مشورہ نہیں دیا, لیکن باپ کی سلیکشن, باپ کہہ رہے ہیں موسیٰ دیکھو باپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نوجوان جس کا میں انتخاب کر رہا ہوں, یہ میری قسمت کیسی جاگ رہی ہے, یہ وہ موسیٰ کلیم اللہ بننے والا ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہوگا آخری کتاب میں. انہیں کیا پتا تھا, یہ وہ پیغمبر ہے, ابھی بنے تھوڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر, ابھی تو ایک نوجوان ہے, مسافر ہے, ایک قتل ہو گیا اس سے غلطی سے اور وہ آ گیا. لیکن باپ کی شرافت کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے سلیکشن کیسی بہترین کی. شرافت ہی تو تھی نا, کہ پیسہ نہیں دیکھ رہے, کیا دیکھ رہے ہیں, شرافت. اور اگر ان کے والد کو پتا ہوتا نا کہ یہ پیغمبر بنے گا, اور پیغمبر بھی معمولی نہیں, اللہ کے کلیم جن سے کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہوگا, اتنی بڑی قوم کا پیغمبر بنائے گا, اور پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوگی اس کتاب میں سب سے زیادہ تذکرہ اس قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام استعمال ہوا ہے. تو پھر تو وہ کہتے بھائی بکریاں وکریاں نہیں, صحیح, کچھ بھی نہیں کرو, آپ نے شادی کرنی ہے تو انہی میں سے ایک سے کرنی ہے. تو پتہ نہیں تھا ان کو, پھر بھی بڑے خوش قسمت تھے. تو کہنے لگے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, اے نوجوان, اے موسیٰ, میں چاہتا ہوں کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی میں تجھ سے شادی کر دوں, لیکن چونکہ میں بھی مجبور ہوں, شادی کی تم تو رخصتی کر کے نکل جاؤ گے, تو میں چاہتا ہوں تمہارا بھی کام ہو جائے اور میرا بھی. میرا کام کیا ہے, گھر میں دال پانی کے لیے ہمیں کوئی بندہ چاہیے جو ذرا بکریاں چرا لیا کرے, ہمارا تو یہی سرمایہ ہے. اور تمہیں کیا چاہیے, گھر چاہیے, تمہیں یہ بیٹی مل جائے گی میری, یہ تمہاری بیوی, تمہارا گھر بھی آباد, اور میرا حساب کے 8-10 سال تک یہ کام کر لو, اس کے بعد پھر اللہ ہے کرنے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ایگریمنٹ کر لیا. ہم کہتے ہیں ہم استخارہ نکلوائیں گے ابھی کسی جنگلی اور جاہل آدمی سے. مجھے یہ مولویوں پہ بڑا غصہ آتا ہے جو لوگوں کو دین کے نام پہ الو بنا رہے ہیں اور استخارے نکال کے رشتے توڑوا رہے ہیں. یہ جو استخارے نکالے جاتے ہیں نا کہ رشتوں کے لیے, اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. نبی نے فرمایا جب کوئی مناسب رشتہ آئے اوکے کرو اس کو, منع نہیں کرو اس کو. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں جاؤں گا, پہلے میں ایکچولی جاؤں گا, ابھی تو میں مرڈر کر کے آیا ہوں, ایکچولی میرا دماغ ابھی جو ہے نا, وہ شادی کے معاملے میں نا زنا کے لیے فوراً تیار ہوتا ہے آج کا مسلمان. شادی کے معاملے میں ایکچولی میں ابھی یوں کروں گا تو میری پھپھو آنے والی ہیں امریکہ سے. پھپھو کا کیا بھائی تمہارا واسطہ ہے یار, میری پھپھو آنے والی ہیں, پھر میرے یوں ہونے والا ہے, پھر میں 3را سیمسٹر رہ گیا ہے وہ کروں گا, پھر اس کے بعد میں 48 سال کا ہو جاؤں گا, اس کے بعد صحت وحت تو گئی تیل لینے کے لیے.
سمجھ آ رہی ہے؟ جوان آدمی کو جو شادی تو اصل تو جوانوں کا کام ہے نا، تو جب میں یہ ہو جاؤں گا تو پھر یہ ہو جاؤں گا، پھر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد منگنی ہوگی، پھر لڑکی والے آئیں گے، پھر لڑکے والے جائیں گے، پھر بری آئے گی، پھر بارات ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، استخارہ ہوگا، پھر دیکھیں گے ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ کہیں اور ٹرائی کریں گے. یہ گندگیاں الحمدللہ برائیاں پیغمبروں میں نہیں ہوتی اور ہم میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی وقت فیصلہ کرو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بس ختم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے پیشکش کی، اچھا بچیاں بھی نیک تھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ابا پہلے ہم سے تو پوچھ لو، کیا خیال ہے ابا ہم سے تو پوچھ لو. ابا کو پتا تھا بیٹیوں کو ابا پر اعتماد کہ ابا جو فیصلہ کریں گے ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو ابا نے کیا کہا، اے موسیٰ میں چاہتا ہوں دونوں میں سے ایک کی تم سے شادی کر دوں، بکریاں چلا لو 8 سال 10 کر دو تو تمہاری طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بڑھایا، فرمایا ذالک بینی و بینک، یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا، صحیح ہے، معاہدہ ہو گیا، اور اب اس معاہدے میں یہ توڑا نہیں جا سکتا. بس فوراً معاہدہ کیا، ٹھیک ہے قبول ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، اللہ فرماتے ہیں جب بکریاں چرانے کی مدت موسیٰ نے پوری کی، وسار باہلی، بھئی 8-10 سال کا عرصہ ہو گیا، اب فرعون بھول بھلیا ہو گیا ہوگا، کیس دب جاتے ہیں نا، بیوی بھی آ گئی، چلو اب اس کو لے کے رخصتی کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں سارا باہلی ہی، اپنی زوجہ کو لے کے. کیا وقت، میں سوچتا ہوں کیسی خوش قسمت لڑکی تھی وہ جو موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی بنی اور ان کے ساتھ رخصت ہو کے گئی. یہ دینداری کی برکتیں ہیں، حیا اور شرافت کی برکت ہے. اور اللہ کو بھی پتا تھا اس ملک میں یہ گھرانہ دیندار ہے، تو اللہ نے کہاں کا جوڑ کدھر لگایا. اس لیے اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت برکتیں نازل ہوں گی. فسار بأہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو لے کے، مدین کے جنگلات سے گزر رہے ہیں، رات کا اندھیرا، شدید سردی. رات کو اپنی زوجہ کو پڑاؤ ڈالا کہیں، اب خیمہ لگایا تو سردی سے میاں بیوی ٹھٹر رہے ہیں، پریشان ہوئے بھائی کہیں کوئی آگ نظر آئے. آگ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں کوئی آبادی ہے. دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی. آنس من جانب طور، قریب میں طور پہاڑ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یہ ایسا برکت والا پہاڑ بنے گا کہ یہاں میں اللہ سے ہم کلام ہوا کروں گا. تو آنس من جانب طور نارا، طور پہاڑ کے قریب ایک آگ نظر آئی موسیٰ علیہ السلام کو. قال لأہلہم کثوا، اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو. انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے راستہ بھلا دیا. اندھیرا، رات کی سردی، راستہ گم اور بیوی بھی ساتھ میں پریشان. یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو آگ نظر آئی تو تھوڑی امید ہوئی. فرمایا اپنی زوجہ سے تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں. ممکن ہے جب آگ ہے تو وہاں لوگ بھی ہوں گے، ان سے راستے کا بھی پتہ چل جائے گا، ورنہ کم از کم آگ سے اس سردی کی شدت میں کمی آ جائے گی. باقی انشاءاللہ پھر میں اس واقعے کو کل کنٹینیو کروں گا. اس میں کیونکہ بہت لمبا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ، سب کو پتہ ہی ہے، مگر میرا مقصد ان واقعات کے بتانے سے ان واقعات میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، ان اسباق کی طرف ہماری توجہ چلی جائے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیسے کیسے معاملات کرتا ہے. گناہ سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. شراب، زنا اور نمازوں کو قضا کر دینا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، ان چیزوں سے تھوڑے دنوں کی زندگی تو گزر جاتی ہے اچھی عیاشی میں، لیکن زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت تو برباد ہو ہی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں پیغمبروں کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبروں کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.